بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے یہ غالباً سورہ احزاب کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبِنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ازواج کا اپنی بیویوں سے، وَبِنَّاتِكَ اور اپنی بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کی عورتوں سے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ پردے کا حکم آیا ہوا اس میں لفظ آیا ہے بنات، بناتِكَ اپنی بیٹیوں کو، اور بنات لفظ جو ہے وہ جمع ہے بنت کی۔ بنت کا مطلب ہوتا ہے بیٹی اور بنات کا مطلب ہوتا ہے بیٹیاں۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، بنات جمع کا صیغہ ہے، اور عربی زبان میں جمع کا صیغہ تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ موقف کہ چونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے لہذا اس سے مراد تین بیٹیاں ہیں، ظاہراً ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا ہے نہیں۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے، دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جمع کا صیغہ صرف جمع کے لیے تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بعض مقامات پر جمع کا صیغہ احترام کے لیے، عزت کے لیے، پروٹوکول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، نحنو جمع کا صیغہ ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے تو اس سے مراد ہوگی کہ کئی اللہ ہے، کم از کم تین اللہ تو ماننے پڑیں گے ہمیں، اور وہ جو عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور عیسائی اسی حوالے سے دلیل بھی دیتے ہیں۔ آپ عیسائیوں کا لٹریچر پڑھیں تو وہ قرآن مجید سے جو عقیدہ تثلیث ثابت کر رہے ہوتے وہ تمام آیات کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ہم کا صیغہ یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تین ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو ہم اس کا جواب یہی دیتے ہیں، مسلمان اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ تین نہیں ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، مگر جمع کا صیغہ جو ہے وہ جہاں تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں پر وہ عزت اور احترام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر بھی اپنے آپ کو جمع کے صیغے سے مخاطب کیا ہے، یعنی ہم نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، اپنی فضیلت بیان کر رہا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، تو اس لیے جمع کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ بنت، لفظ ابن اور لفظ ابا یا ابی صرف بیٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جیسے بنت کا لفظ صرف بیٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، ابن کا لفظ صرف بیٹے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ابا یا ابو یا ابی کا لفظ جو ہے صرف باپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ابا کا لفظ، ابو کا لفظ یا ابی کا لفظ جو ہے وہ دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ تایا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دادا کا جو باپ ہے یعنی پر دادا، لکڑ دادا، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا گیا ہے، حالانکہ وہ باپ نہیں تھا، وہ تو چچا تھا، تو چچا کو بھی ابی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ جیسے کہ آیت مباہلہ میں امام حسن اور امام حسین کے لیے ابن کا لفظ استعمال کیا گیا، ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ اب بیٹوں کو لانے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو تمہارے سلبی بیٹے ہیں ان کو لے کر آؤ۔ بیٹے سے مراد تو سلبی بیٹا ہوتا ہے نا،
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے حبیب، میں نے تمہیں بیٹے لانے کو کہا تھا، تم نواسوں کو لے آئے ہو. یا اس وقت مدینے میں جو لوگ موجود تھے صحابہ کرام، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ، آیت میں تو ابناءنا و ابناءکم آیا ہے اور آپ نواسوں کو اٹھا کر لے آئے. یا کم از کم وہ جو عیسائی آئے ہوئے تھے مباہلہ کرنے کے لیے رسول خدا سے، ان کے پاس تو بہترین موقع تھا کہ وہ رسول اللہ کو کہہ دیتے کہ جی آپ نے ہم سے کہا تھا کہ بیٹوں کو لے کر آؤ اور خود آپ نواسوں کو اٹھا کے لے آئے ہو، لہٰذا آپ نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کرتے. یعنی مباہلے سے فرار کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی شکست تسلیم کریں، وہ یہ کہہ کے مباہلے سے بھاگ جاتے کہ بھئی آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ بیٹوں کو لے کر آؤ اور لے آئے آپ نواسوں کو، لہٰذا آپ جو ہے نا وہ زبان کے پکے آدمی نہیں ہو، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ ہی نہیں کرتے. بہترین موقع تھا ان کے پاس. نہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے بیٹوں کی جگہ پر نواسے کیوں لے کر آئے، نہ صحابہ کرام نے کہا کہ بیٹوں کی جگہ پر نواسے کیوں لے کر آئے، نہ مخالفین یعنی کرسچنز نے، عیسائیوں نے کہا کہ آپ بیٹوں کی جگہ پر نواسوں کو کیوں لے کر آئے. اس لیے کہ وہ سب عربی جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ لفظ ابن جو ہے وہ صرف بیٹے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ نواسے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی بیٹے کا بیٹا بھی ابن ہے، بیٹی کا بیٹا بھی ابن ہے، اور ان کی نسل میں آگے بھی ابن ہوتا ہے. جیسے کہ ہم امام جعفر صادق کو یا دیگر ائمہ طاہرین کو ابن رسول اللہ کہتے ہیں. اب وہ رسول اللہ کے بیٹے تو نہیں ہیں، کوئی 5ویں پشت میں، کوئی 6ٹھی میں، کوئی 8ویں میں، کوئی 11ویں پشت میں جا کر ہے، لیکن ہم ان کو ابن رسول اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. تو ابن کا لفظ جو ہے وہ صرف بیٹے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نواسے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر آگے نسل کو بڑھاتے چلے جائیں، پوتے کا بیٹا، پوتے کا پوتا، پوتے کا آگے چلتے چلے جائیں، نواسے کا بیٹا، نواسے کا نواسے، نواسے کا، اس طرح آگے چلتے چلے جائیں. تو جس طرح ابن کا لفظ بیٹے، پوتے، نواسے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح بنت کا لفظ بیٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نواسی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پوتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان سے آگے نسل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بنت رسول کہتے ہیں، ہم سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو بنت رسول کہتے ہیں. تو یہاں اس آیت میں جو بناتکا کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی 2 بیٹیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا مراد ہیں. یعنی تم اپنی بیٹیوں اور نواسیوں سے کہہ دو. یہاں بنات کا ترجمہ ہم کہیں گے بیٹیوں اور بیٹی اور نواسیوں سے کہہ دو. تم اپنے، اے میرے حبیب، آپ اپنی بیٹی اور نواسیوں سے کہیں کہ وہ پردہ کر لیا کریں. تو یہاں بنات کا لفظ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا کے اوپر بھی منطبق ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر بھی ہے، اور سیدہ ام کلثوم کے اوپر بھی ہے. اب یہ سیدہ فاطمہ زہرا خود اور ان کی 2 بیٹیاں، یہ 3 ہو گئے، اور 3 کے اوپر جمع کا صیغہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے. لہٰذا بناتکا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی اور اس کی بیٹیوں یعنی زینب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے کہیں کہ وہ پردہ کیا کریں. تو بناتکا کا مطلب یہاں پر 3 وہ والی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ بیٹی اور 2 نواسیاں ہیں. یہ اس کا جواب ہے، اور یہ آپ بے شک ہمارے بھائیوں کو بتا دیں، ان کو یہ میرا وائس میسج فارورڈ کر دیں کہ یہ تھوڑا سا وہ اگر عربی جانتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اور اگر وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں تو ضد کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ہمیں تو ہے حکم اذاں، ہم اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اگر وہ سننے کے لیے تیار ہے، سمجھنے کے لیے تیار ہے، قرآن مجید کو، عربی کو، فصاحت اور بلاغت کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ اس آیت میں قل لازواجکا اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، وبناتکا اپنی بیٹی اور نواسیوں سے کہہ دو، ونساء المومنین اور مومنین کی عورتوں سے کہو.
یہ ترجمہ اس کا صحیح بنتا ہے۔